آپ ان علماء کرام کی کلپ سنے جو اس جماعت سے وابستہ ہے، جنہوں نے اپنے عوام کو آزاد چھوڑ دیا. جو دلائل ہیں مختصر 2-4 موٹے موٹے دلائل ہیں، اگر آپ اپنے ذہنوں میں رکھ لیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس دلائل کی حقیقت کیا ہے. یاد رکھیں کہ جشن ولادت منانا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب، کچھ بھی نہیں ہے. کیا ہے؟ بدعت. بدعت ہے. نہ قرآن میں کہیں اس کا حکم، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں اس کا حکم. نہ کسی صحابی نے اس طرح کا ولادت منایا، نہ جشن منایا، نہ خوشی کا اظہار کیا، اور نہ ہی خیر القرون کے اندر اس کا کوئی وجود تھا. یہ بہت بعد میں یہ چیزیں ایجاد ہوئی. دلائل کیا جی؟ قرآن سے ثابت کر رہے ہیں. آپ سن لیں لوگوں سے، ولادت کا جشن قرآن سے ثابت کر رہے ہیں. 2 موٹی موٹی دلیلیں دیتے ہیں قرآن مجید کی. ایک سورہ یونس کی آیت نمبر 58 ہے، اور دوسری سورۃ الضحیٰ کی آخری آیت قرآن سے ثابت کر رہے ہیں. کہتے ہیں قرآن سے ثابت ہے ولادت. یہ وہابی تو گستاخ ہیں، وہابی کے دلوں میں محبت ہی نہیں ہے. ہم ہیں پکے عاشق، اللہ کے نبی کے سچے عاشق. ہم قرآن سے بتاتے ہیں آپ کو، قرآن میں ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اللہ کہہ رہا ہے کہ جو میں نے تمہیں رحمت دی ہے، فضل دیا ہے، اس پر خوشی مناؤ. فَلْيَفْرَحُوا، خوشی مناؤ. آپ ان سے پوچھئے جو یہ دلائل دیتے ہیں آپ سے کہ قرآن مجید کی یہ آیت آپ پر نازل ہوئی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. کس پر یہ قرآن نازل ہوا؟ اللہ کے نبی پر نازل ہوا، اور یقیناً اللہ کے نبی پر نازل ہوا. قرآن مجید کی اس آیت کا یہ مفہوم کیا اللہ کے نبی نے بتایا؟ کن کے سامنے نازل ہوئی؟ یہ صحابہ کرام کے سامنے، خلفائے راشدین 10 مبشرہ، ان کے سامنے قرآن نازل ہوا. کیا اس آیت کا یہ مفہوم کہ اس آیت سے اللہ کے نبی کی ولادت کا جشن ثابت ہو رہا ہے، خوشی ثابت ہو رہی ہے، کیا صحابہ نے یہی مفہوم سمجھا؟ جس طرح آپ قادیانی کی بات نہیں مانتے کہ قرآن غلط بول رہا ہے، قرآن کا غلط مفہوم بیان کر رہا ہے، مانوی تحریف بیان کر رہا ہے، بالکل اسی طرح جو سورہ یونس کی اس آیت نمبر 58 سے اللہ کے نبی کا جشن ولادت ثابت کر رہے ہیں، اللہ کی قسم و قرآن کے اندر تعریف کر رہے ہیں. اس لیے کہ اس سے جشن ولادت ثابت نہیں ہے. اور اگر سیاق و سباق دیکھا جائے تو پچھلی آیت پڑھیں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ. قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے کہ لوگوں تمہارے پاس اللہ نے نور بھیج دیا ہے، قرآن بھیج دیا ہے، یہ موعظت ہے، عبرت ہے، نصیحت کی کتاب ہے. اس نصیحت پر خوش ہونا چاہیے، اس کتاب پر خوش ہونا چاہیے. یا تو قرآن کی بات ہو رہی ہے، سیاق و سباق کے مطابق قرآن کی بات ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر لوگ اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے معنوی تحریف کر دیتے ہیں. ہمیں صرف اس سے متاثر نہیں ہونا کہ قرآن پڑھ رہا ہے. یہ قرآن جس پر نازل ہوا، جن کے سامنے نازل ہوا، کیا انہوں نے اس کا یہ مفہوم بتایا؟ نہیں بتایا، یقیناً نہیں بتایا. یہ تو بہت صدیوں کے بعد آپ کے کسی ہندوستانی مولوی نے اس کا یہ مفہوم اور ترجمہ بیان کیا ہے اور لوگوں کو بتا دیا جی میلاد قرآن سے ثابت. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. دوسری آیت والضحیٰ کی، سورہ والضحیٰ کی آخری آیت کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میری نعمتیں جو میں نے تم پر دی ہیں ان نعمتوں کا اظہار کرو. دیکھو جی اللہ نے ہم پر ساری نعمتیں کی ہیں، کھانا پینا بھی نعمت ہے، پانی اور ہوا بھی نعمت ہے، فنا فنا بھی نعمت ہے، لیکن سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نہ ہوتے اللہ کائنات ہی نہ بناتا. آپ کے صدقے میں، آپ کے وسیلے سے یہ کائنات بنی ہے. ہم جو مسلمان ہیں آپ کی وجہ سے، تو سب سے بڑی نعمت اللہ کے نبی ہیں. لہذا ان کی آمد پر چرچا کرنا، خوشی کرنا یہ قرآن سے ثابت. یہاں وہی سوال کہ قرآن کی آیت آپ پر نازل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں تو خطاب ہی اللہ کے نبی سے ہے. والضحیٰ، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. آپ کی شان ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، آپ کو اللہ مخاطب کر رہے بار بار. جب اللہ کے نبی پر یہ آیت نازل ہوئی، کیا آپ نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا کہ ساری نعمتوں سے بڑھ کر میں تم پر بڑی نعمت ہوں،
پر جشن مناؤ، خوشی مناؤ۔ یہ مولوی کا اپنا خود ساختہ مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اس کا مفہوم بتایا، بس یہ قرآن کی دعا ہے۔ دونوں آیتوں کے اندر مانوی تعریف کر کے اپنے لیے جہنم کا راستہ ہموار کرتا ہے یہ مولوی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی، تمہیں ستۃ لعنتہم ولعنہم اللہ وکل نبی مجاب، 6 قسم کے انسان ایسے ہیں میں نے بھی ان پر لعنت بھیجی ہے، اللہ نے بھی ان پر لعنت بھیجی ہے، اور ہر نبی نے اس لعنت پر آمین کہا ہے کہ ہاں اللہ تیری بھی لعنت ہو اور ہر نبی کی لعنت ہو۔ ان 6 ملعون میں سے سب سے پہلا آدمی الزائد فی کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب میں اضافہ کرتا ہے۔ اللہ نے نہیں بیان کیا، اللہ کا معنی یہ نہیں تھا، اللہ کا مفہوم یہ نہیں تھا، اللہ کی منشا یہ نہیں تھی، آپ اللہ کی منشا، اللہ کی مرضی، اللہ کے معنی کے خلاف قرآن کے اندر معنوی تحریف کریں۔ اصول ہے قرآن جس پر نازل ہوا ہے سب سے پہلے وہ ہستی بتائے گی اس آیت کا یہ مطلب ہے۔ جن کے سامنے نازل ہوا ہے ہم ان سے پوچھیں گے جب یہ قرآن نازل ہوا تھا اللہ کے نبی نے کیا اس کا ترجمہ کیا تھا، آپ لوگ اس کا کیا مفہوم سمجھے تھے؟ صحابہ مانوی تحریف، اس لیے ڈرنا چاہیے۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اس سے بڑا ظالم ہے ہی کوئی نہیں جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اللہ نے ایک بات بیان نہیں کی اور اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے۔ تو قرآن مجید سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت ثابت نہیں ہے۔ جو کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ قرآن کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، قرآن کو بازیچہ اطفال بنا رہا ہے، مانوی تحریف کر رہا ہے۔ قرآن کے اندر مانوی تحریف اللہ کی لعنت کا مستحق بناتی ہے انسان کو، وہ جنت میں نہیں لے جا سکتا۔